واقعہ سنیے کربلا کا ایک نیک شخص جس کی دکان کربلا میں تھی، عطر بیچتا تھا، تسبیحیں، سجدگاہیں، لوگ آتے تھے، اس سے لیتے تھے۔ بوڑھا شخص، پورے کربلا میں مشہور کہ اس سے بڑا کوئی تہجد گزار نہیں ہے۔ لوگوں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہ سنا، غیبت نہ سنی، ہمیشہ نیکی کی باتیں اور نیکی کی باتیں کرتا۔ حرم امام حسین کا ایک خادم جو خدام کا لیڈر ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ خدام نے میٹنگ کی کہ اب ہمیں ایک نئے خادم کا انتخاب کرنا ہے، کس کا انتخاب کریں؟ تو سب نے کہا وہ جو عطر فروش، نام مجھے یاد نہیں، شیخ حسن یا کوئی نام تھا، وہ سب سے بڑا نیک ہے، متدین ہے، پورے کربلا میں مشہور ہے کہ اس سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ اس کے پاس آئے، شیخ صاحب اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ، یہ فریضہ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ امام حسین کے حرم کا خادم بنے، ہم خدام کا آپ کو ہیڈ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ نیچے خادم ہیں، ہیڈ بھی ایسا ہو جن کو دیکھ کر وہ انسپائر ہوں، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں گنہگار، میں خطا کار، یہ عہدہ، میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں۔ بڑا اصرار کہ ہمارے پاس کوئی نہیں، اس نے مان لیا۔ کہتا ایک ہفتہ گزرا، صبح حرم جاتا تھا، شام کو اپنی دکان پہ آتا تھا، تھوڑی خدمات کرتا تھا، کبھی جھاڑو دے دیا، کبھی مولا کے دروازے، مختلف چیزوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد کیا دیکھا، مولا کے حرم کے صحن میں شور شرابہ بپا ہے۔ دوڑا دوڑا آفس سے نکلا، صحن میں آیا، بھائی کیا ہوا ہے؟ دیکھا ایک خاتون ہے جو چیخ رہی ہے، خادموں کو ڈانٹ رہی ہے۔ آیا، میری بہن مسئلہ کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہ آپ کیسے خادم ہو؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہاں ظاہر امام حسین کی حفاظت ہو، اس کے سامان کی حفاظت ہو، میں مولا کے حرم میں آئی ہوں اور یہاں پہ میرا پرس چوری ہو گیا ہے، میرا پیسہ، میرا سب کچھ اس پرس میں تھا۔ اس نے کہا میں معذرت کرتا ہوں، ایک ہفتہ ہوا ہے میں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے، میں دیکھتا ہوں، دیکھ بھال کرتا ہوں، ڈھونڈتے۔ اس نے کہا نہیں، یہاں میرا پرس چوری ہوا ہے۔ اس نے کہا حرم کے دروازے بند کر دو، دروازے بند کی، جتنے لوگ تھے ان کا میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سب چور ہیں، لیکن اس خاتون کا دل مطمئن کرنے کے لیے مجھے چیکنگ کرنی پڑی، سب کی چیکنگ کی، لیکن پرس نہیں ملا۔ خاتون اور غصے میں آ گئی، کہنے لگی میں سب کو بتاؤں گی میرا پرس تو نے چوری کیا۔ بندہ خدا میں نے کیسے چوری کیا؟ کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ میرا پرس مجھے ڈھونڈ کے دو، اگر نہیں ڈھونڈ کے دو گے میں شور و شرابہ کروں گی۔ اس نے کہا امام حسین کی ظاہر ہو، مجھے 3-4 دن کی مہلت دو، میں تمہارا پرس تمہیں ڈھونڈ کے دے دوں گا۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے، چلی گئی اپنے ہوٹل پر۔ 3 دن کہتا ادھر ادھر بہت ڈھونڈا، لیکن خاتون کا پرس نہیں ملا۔ کہتا 3 دن کے بعد مولا سے توسل کے، مولا میں تو عہدہ سنبھالنا ہی نہیں چاہتا تھا، اگر شروع سے میری بدنامی ہو گئی، یہ خاتون آئے گی پھر بدنامی کرے گی، مولا آپ کا حرم، آپ کے ظاہر، آپ ہی بتائیے میں کروں تو کیا کروں؟ کہتا رو رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں ایک منظر دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ حرم امام حسین ہے، اس حرم امام حسین پر ایک چھوٹی سی کرسی ہے، اس کرسی پر خود سید الشہداء کھڑے، امام حسین کھڑے، ظاہر زیارت کر رہے ہیں۔ امام فرماتا ہے میرے ظاہرو جمع ہو جاؤ، میں تجھے بتاؤں کہ میرا چور کون ہے۔ خواب کے عالم میں دیکھ رہے کہ سارے ظاہر جمع ہوئے، میں بھی دوڑا دوڑا گیا کہ مولا چور کا نام بتائیں گے، خاتون کے پرس کا پتہ چل جائے گا۔ لوگوں نے کہا مولا چور کون ہے؟ امام نے فرمایا میرا چور یہ شیخ ہے، اس نے چوری کیا ہے۔ کہتے مولا کے قدموں میں گرا۔ میں نے کہا مولا میں نے کب آپ کی چوری کی؟ مولا میں نے کب اس خاتون کا پرس چرایا؟ آپ تو بہتر واقف ہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ امام نے کہا میں پرس کی بات نہیں کر رہا۔ کہ مولا کس چیز کی بات کرے؟ فرمایا شیخ اتنے سالوں سے تو میری خاک شفا کو بیچ رہا ہے، کیا تم نہیں جانتا یہ زمین حسین نے خود اپنے لیے لی تھی، اپنے زائروں کے لیے وقف کی تھی؟ تجھے نہیں پتا میری خاک کو میری اجازت کے بغیر تسبیح اور سجدگاہیں بنا کے تو بیچ رہا ہے؟ تو سب سے بڑا میرا چور ہے، آج تک تو نے جو کمایا میری خاک سے کمایا ہے۔ کہتے مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی شرعن حرام ہے آپ کی خاک کو بیچنا۔ فرمایا شیخ جتنا مال میری خاک سے کمایا ہے میرے زائروں کو پلٹا دے۔ رہی بات اس خاتون کے پرس کی، فرمایا میرے حرم کے باہر ایک فقیر بیٹھتا ہے، اس نے اس خاتون کا پرس چرایا ہے، لیکن تجھے حق نہیں تو اس کی عزت کو پامال کرے۔ فقیر بھی ہے تو حسین کے در کا فقیر ہے۔ کل جانا وہیں پہ سو رہا ہوگا، اس کے بستر کے نیچے اس نے مٹی کے اندر پرس چھپا ہے، پرس کو نکالنا اور اسے کہنا کہ تو حسین کے در کا فقیر ہے، آج کے بعد چوری نہ کر، تجھے جو چاہیے حسین تجھے عطا کریں گے۔ کہتا نیند سے اٹھا،
اس فقیر کے پاس گیا، نیچے سے پرس نکالا، فقیر ڈر گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرا ٹھکانہ یہی ہے، مجھے اٹھانا نہیں، میری عزت کو پامال نہ کرنا۔ کہ تیری عزت کی گارنٹی حسین نے لے لی ہے، بس پیغام یہ دیا ہے میرے ظاہروں سے چوری نہ کیا کر، تجھے جو چاہیے حسین سے مانگا کر، حسین تجھے عطا کریں گے۔ اس خاتون کو بلاتا ہے، اسی کیفیت میں جس کیفیت میں امام حسین صحن میں کھڑے تھے، شیخ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے لوگوں جمع ہو جاؤ، میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے۔ ازالے گناہ، گناہ کیا ہے، گناہ کا پتہ چلا، اب خود اپنے گناہ کا ازالہ کر رہا ہے۔ یہ ہے اپنے نفس کو رون دینا، یہ ہے اپنے گناہ سے معافی کر لینا۔ اگر ایسا نہ کرتا بھائی لوگوں کو پتہ چلے گا میری عزت کا کیا ہوگا، میری آبرو کو کیا ہوگا۔ عزت دینے والا خدا ہے، آبرو دینے والا خدا ہے۔ کیا لوگ تجھے عزت دیں گے، لوگ تجھے آبرو دیں گے؟ وہیں پر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگوں جمع ہو جاؤ، میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، اس نے کہا حسین کا سب سے بڑا چور میں خود ہوں۔ لوگوں نے کہا شیخ تو متدین ہے، تو نمازی ہے، کیوں خود پہ بہتان لگا رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں تجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے۔ کہا تجھ سے زیادہ مجھے حسین جانتا ہے، حسین مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا ہے۔ آقا نے خواب میں کہا تو میرا چور ہے، اتنے سال سے میں نے حسین کی تربت کو بیچا ہے جس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اے لوگوں، جس کو پتا ہے، جس نے مجھ سے لی ہے، آ کر مجھ سے پیسے واپس لے لیں۔ کہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے تھے، شیخ پیسے دیتے رہتے تھے۔